نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ مبشرہ کی سیریز میں آج جن صحابی کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ آپ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں ابتدا ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل فرمایا اور عبد الکعبہ کی جگہ آپ کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ کے والد عوف کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام شفا تھا، ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے والدین آپس میں چچا زاد تھے۔ آپ ہجرت سے 44 سال پہلے پیدا ہوئے۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ کا حسب نسب چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور شروع ہی سے پاکیزہ نفس انسان تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ہی انہوں نے شراب چھوڑ دی تھی۔ ان کے والد عوف تاجر تھے اور زمانہ جاہلیت میں وہ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی والدہ شفا بن عوف اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی اپنے والد کی طرح ایک تاجر پیشہ انسان تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 13واں نمبر تھا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں بھی اوروں کی طرح بہت ستایا گیا، بہت ظلم کیا گیا، ان پہ بہت زیادتیاں کی گئیں، اس لیے یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن پھر بعد میں مکہ واپس آ گئے اور 13 نبوی کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ آئے تو اپنا گھر بار اور تجارت اور ہر چیز حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے بھی مکہ میں چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ ان کے اسلامی بھائی نے بے مثال ایثار سے کام لینا چاہا، لیکن سیدنا عبد الرحمن کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے شکریہ کے ساتھ ان کی پیشکش کو واپس کر دیا۔ سیدنا سعد کا کہنا تھا کہ میں مدینہ طیبہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے کئی باغات اور کئی زمینیں ہیں، 2 بیویاں ہیں، میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، دونوں بیویاں بھی آپ دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور جب عدت گزر جائے تو اس سے آپ نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ وہ صبح سویرے بازار گئے، شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ بازار جاتے، سامان خرید کر فروخت کرتے۔ ایک دن ان کے لباس پر زعفرانی رنگ کا اثر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا کہ عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مہر کتنا دیا؟ عرض کیا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ہو۔ سید عبد الرحمن بن عوف کی تجارت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 4000 درہم لے کر حاضر ہوئے۔ ان کے پاس اس روز 8000 درہم تھے۔ کہنے لگے کہ میں نے 4000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے ہیں اور 4000 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی
کہ اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر میں رکھا اور اس میں بھی جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ صحابہ کرام میں سے امیر ترین شخص بن گئے۔ جیسے جیسے ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے چلے گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بڑے جری اور بہادر انسان تھے۔ وہ بدر سمیت تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ احد کے میدان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ وہ ان صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ان کی زندگی کا ایک اور روشن پہلو اس وقت سامنے آیا جب شعبان 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قیادت میں ایک لشکر اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پہ پگڑی باندھی، شملہ پیچھے چھوڑا اور ہاتھ میں علم عنایت فرمایا اور ان کو لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے دومت الجندل پہنچ کر 3 دن تک دعوت اسلام دی۔ قبیلہ بنو کلب کا بادشاہ اسبغ بن عمرو عیسائی تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ اس کی قوم کے بہت سارے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب فرمان اسبغ کی بیٹی سیدہ تمادر سے شادی کر لی اور انہیں اپنے ساتھ مدینے لے آئے۔ کسی قریشی کی بنو کلب میں یہ پہلی شادی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بڑے صاحب الرائے تھے۔ وہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں نمایاں صحابیوں میں سے تھے بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی ان کے مشیر خاص تھے اور ان کی موجودگی میں فتوے دیا کرتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح مسلمانوں کو لڑے بغیر ہی نصیب ہو گئی اور اس موقع پہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے گواہوں میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ سیدنا عمر فاروق شام کے دورے پہ تھے۔ اسی دوران ان کو اطلاع ملی کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ انہوں نے پلٹنا چاہا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور کہا کہ آپ شام ضرور جائیں، کیا آپ تقدیر الہی سے فرار ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس موقع پہ بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف آ گئے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شہر میں وبا کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں پہلے ہی سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ سیدنا سالم بن عبید اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ شام سے واپس پلٹنے کی وجہ صرف سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی روایت کردہ یہ حدیث تھی۔ اگر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے حالات زندگی کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی نہایت زیرک اور صاحب الرائے شخصیت تھے۔ ان کو امیر المومنین عمر فاروق کا بے حد قرب اور اعتماد حاصل تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف امہات المومنین کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ امہات المومنین کو بیت المال سے معقول مقدار میں خرچ ملتا تھا۔ اس کے باوجود بہت سارے غنی صحابہ ان کے ایک ادنی اشارے پر ہر قسم کی مالی قربانی دینے کے لیے ہر آن ہر گھڑی تیار رہتے تھے، مگر عبد الرحمن بن عوف ان کا معاملہ سب سے مختلف تھا۔ ان کے ایک باغ کی قیمت 4 لاکھ درہم تھی۔ انہوں نے اس کی پیداوار امہات المومنین پر خرچ کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ انہوں نے بدری صحابہ کے لیے وصیت کی تھی کہ ان میں سے جو زندہ ہیں ان سب کو میری وفات کے بعد میراث میں سے 400 دینار دیے جائیں۔ جب ان کی وفات کے بعد بدری صحابہ کو گنا گیا تو ان کی تعداد 100 تھی۔ اس طرح 40,000 دینار کی خطی رقم صرف بدری صحابہ کو ادا کر دی گئی۔ ایک دن عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔
سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین کانپنے لگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کے سیدہ عائشہ بہت خوش ہوئیں اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ، جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ ڈالتا، ایک شخص نے بھاگ کر حضرت عائشہ کے حوالے سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی بشارت دے دی۔ جب آپ نے یہ خوشخبری سنی تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ دوڑتے ہوئے سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اماں جان، کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے ہیں؟ تو فرمانے لگی کہ ہاں۔ یہ سن کر ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ کہنے لگے اماں جان گواہ رہیے گا، میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ بمائے تمام ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی تھیں کہ یا الہی، عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے کے بعد بھی ورثہ کے لیے بہت سا مال باقی بچ گیا۔ انہوں نے ورثے میں 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں اور سوگواروں میں 4 بیویاں چھوڑیں، اور ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 80 ہزار دینار آئے۔ ان کے ورثہ میں سونے اور چاندی کو تقسیم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا، جس سے کاٹنے والوں کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے ان کے مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے دی تھی۔ اتنی وافر مقدار میں مال و دولت سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف نہ کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ان کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب لوگ انہیں اپنے اور خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور غلاموں کے درمیان کوئی تفریق محسوس نہ کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے بعد جن شخصیات کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میرے بعد خلیفہ چن لینا، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ جب شورا کا اجلاس شروع ہوا تو یہ مشکل مرحلہ بھی بہت آسانی سے انہوں نے حل کر لیا اور آخر کار صحابہ کے مشورے سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ قرار دینے کا اعلان کر دیا۔ وہ سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں ان کا مکمل ساتھ دیتے رہے، ان کو خیر خواہی کے ساتھ نیک مشورے دیتے رہے اور زندگی بھر خلافت کے استحکام کے لیے کوشاں رہے۔ ان کی وفات سیدنا عثمان بن عفان کے عہد خلافت میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 72 برس کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ سیدنا عثمان بن عفان پڑھائیں، لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق امیر المومنین عثمان بن عفان نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع الغرقد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔